جس طرح یہ گٹی میں ملی ہوئی تھی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا حکم لانے کے لیے جس مراحل کو سامنے رکھا گیا کہ بتدریج اس کے احکامات نازل ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت، صحابہ کرام علیہ رضوان کی اسلام سے محبت، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، اور اسلامی انقلاب کی وہ عجیب النظیر تصویر اس آیت کریمہ سے نازل ہوئی، ظاہر ہوئی کہ جیسے ہی حل انتم منتہون، کیا تم باز آئے کا حکم جیسے ہی ان کے کانوں میں گیا، ان کی پسندیدہ چیز وہ شراب جسے یہ پسند کرتے تھے ایسی گلیوں میں بہہ گئی جیسے کہ گندا پانی گلیوں میں بہا آتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اسلامی اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے، یہ مدنی انقلاب تھا، اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں تاریخ کا، کہ شراب کے زہریلے اثرات اور اس کے جو دیگر نقصانات ہیں، جب اس کا مطالعہ کیا گیا تو امریکی بڑے بڑے ڈاکٹر اور دانشوروں نے اس مصیبت سے اپنی قوم کو نجات دلانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ چنانچہ امریکہ اور یورپ کے اندر 14 برس تک شراب کے خلاف پورے زور و شور کے ساتھ جنگ جاری رہی۔ کتنے برس؟ 14 برس پورے زور و شور سے جنگ جاری رہی۔ اس کے لیے نشر و اشاعت، پروپیگنڈا، جدید ترین اور قوی ترین وسائل اختیار کیے گئے، اخبارات، رسائل، لٹریچر، تصاویر، فلمیں وغیرہ سبھی ذرائع کو استعمال کر کے اس قوم کے اندر شراب سے نفرت دلوانے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ ایک قول کے مطابق 6 کروڑ ڈالر خرچ کر دیے گئے، 20 کروڑ پاؤنڈ کا خسارہ حکومت کو برداشت کرنا پڑا، 300 افراد کو تختہ دار کو لٹکا دیا گیا، 5 لاکھ سے زائد افراد کو قید و بند کی سزائیں دے دی گئی، بھاری جرمانے کیے، بڑی بڑی جائیدادیں ضبط کی گئی، لیکن تمام اقدامات بیکار گئے، اور اس طویل ترین 14 سال کی اس جنگ میں جہاں کروڑوں ڈالر، ارب کروڑوں پاؤنڈ خرچ کر دیے گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ سے افیکٹ ہو گئے، اس طویل ترین جنگ کرتے آخر کار حکومت کو ہار ماننی پڑی، اور 1933 میں اس شراب کو قانونی طور پر درست قرار دے کر اس جنگ سے گویا کہ حکومت نے ہار مان لی، مگر اس حکومت کی پوری کوششوں کے باوجود بھی شراب نہیں چھوڑی گئی۔ شراب پر لوگ مطلب کہ پیتے رہے، اسی کے پابند رہے۔ ایک طرف مغربی تہذیب کا یہ انداز دیکھ لیجئے اور اس قوم کی عادت دیکھ لیجئے، دوسری طرف اسلام کا مدنی انقلاب دیکھ لیجئے کہ جب حکم نازل ہوا کہ چھوڑ دو، بس چھوڑ دی، بس چھوڑ دی۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت، اور یہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اسلام سے محبت۔ چھوڑ دو تو چھوڑ دیا۔ ان واقعات سے ہمارے دل میں اسلام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت مزید پیدا ہوتی ہے، اور مزید یہ کہ اس آیت کریمہ میں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شراب اور جوا دونوں کی اس میں مذمت ہے، اور ان کو انصاب اور ازلام کے ساتھ بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی اس کی 2 حکمتیں بھی بیان کی گئی۔ وہ حکمتیں قرآن پاک میں اسی آیت کریمہ میں ارشاد ہوتی ہیں کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں،
اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے؟ ہل انتم منتہون، کیا تم باز آئے؟ تو اس میں دو باتیں بیان ہوئی. اول یہ کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان آپس میں بغض اور دشمنی پیدا کرواتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے نماز سے غافل کر دیتا ہے. اب بتائیے کہ جس کا اس قدر نقصان ہو، اور شراب اور جوئے کو ایک ساتھ بیان کیا گیا کیونکہ تھوڑا سا اگر غور کرے نا تو شراب پینے والا بھی لوگوں کے ساتھ شراب پیتا ہے اور جوا کھیلنے والا بھی لوگوں کے ساتھ جوا کھیلتا ہے. یہ دونوں گویا کہ ماں جماعت کیے جاتے ہیں کہ شراب پینے والا بھی اکیلے میں عموماً شراب نہیں پیتا، اس کو شراب پینے کے لیے چند دوست چاہیے ہوتے جو شرابی ہی ہوتے ہیں بعض اوقات. اور جوا بھی کوئی اکیلا کیا جوا کھیلے گا، جوئے کے تو ویسے ہی واقعی دو چار لوگ ہوں گے تبھی جوا کھیلے گا، ایک آدھ ہوگا تبھی جوا کھیلے گا. اب جب شراب پیتا ہے نا تو پہلے بیان کر دیا گیا کہ شراب یہ وہ بدبخت شے ہے کہ جو عقل کو ضائع کر دیتی ہے، عقل کو برباد کر دیتی ہے، دیوانہ پن لے آتی ہے، باولا پن لے آتی ہے، آدمی کسی کام کا نہیں رہتا. اب جب شراب پی لیتا ہے تو پھر گالم گلوچ کرتا ہے. جنہوں نے دیکھا ہوگا جب شرابی گلیوں میں ہوتا ہے تو بعض لوگ گالی گلوچ کرتا ہے اور بعض شریف لوگ یہ کہتے ہیں کہ جڑ جاتا ہے چھوڑو اب اس کی بات کا کیا برا لگانا، یہ تو شراب ہی ہے، شراب کے نشے میں کیا اب اس کی بات کا برا لگانا. اب شرابی کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں بول کیا رہا ہوں. یہاں تک کہ بعض اوقات دارالفتاؤں میں جو واقعات آتے ہیں طلاق کے، ان میں ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں جن میں یہ ہوتا ہے کہ نشے کی حالت میں اس نے بیوی کو طلاق دے دی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ ماں کی تمیز کر سکتا ہے نہ بہن کی تمیز کر سکتا ہے. یہاں تک کہ واقعات سنے جاتے ہیں کہ نشے کی حالت میں بھائی بہن پر ہاتھ رکھ دیتا ہے. شراب جو ہے، نشہ جو ہے، تو اب جب شرابی گالم گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا تو چوٹیں بھی پڑتی ہیں، اگلا بھی گالیاں دیتا ہے، وہ بھی شراب. لیکن جب نشہ اترتا ہے تو پھر کہتا ہے اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے دھکا مارا، اس نے مجھے یہاں چوٹ ماری. اب جناب وہ آپس میں فتنہ فساد برپا